کبھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں حلیمہ نام کی عورت رہتی تھی۔ حلیمہ بڑی نیک دل، سادہ اور صابر عورت تھی۔ اس کا شوہر جاوید کسان تھا جو کھیتوں میں دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا پیٹ پالتا۔ دونوں کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی، لیکن ان کے دل محبت اور سکون سے بھرے تھے۔ سالوں تک وہ اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ حلیمہ نے ہر دربار، ہر مسجد اور ہر ولی کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا کی کہ اس کو اولاد کی خوشی نصیب ہو۔ گاؤں کی عورتیں اکثر مذاق اڑاتی ہیں کہ حلیمہ بانجھ ہے، اس کے نصیب میں اولاد نہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ روتی تو ضرور، مگر صبر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حلیمہ نے اپنے شوہر کو خوشی سے بتایا، جاوید، اللہ نے ہماری سن لی، میں ماں بننے والی ہوں۔ جاوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں نے شکرانے کے نفل پڑھے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ مہینے گزرتے گئے۔ حلیمہ کا پیٹ باقی حاملہ خواتین سے کافی زیادہ بڑا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان بھی تھی، لیکن ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی رہتی۔ پھر آخرکار وہ دن آ پہنچا۔ گاؤں کی دائی کو بلایا گیا، لیکن جب ولادت ہوئی تو ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ حلیمہ نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ دائی حیرت سے کانپ گئی۔ پوری زندگی میں ایسا نہیں دیکھا، 10 صحت مند بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ گاؤں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، کچھ لوگ خوف زدہ تھے کہ یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کچھ حسد کرنے والے کہنے لگے کہ یہ تو نحوست ہے، اتنے بچے کیسے پلیں گے؟ لیکن جاوید اور حلیمہ کا ایمان تھا کہ جس نے یہ اولاد دی ہے وہی پرورش کرنے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 10 بچے ایک ساتھ کیسے پل سکتے تھے؟ دودھ کم پڑ جاتا تھا، کپڑے نہیں ہوتے تھے، جھولے ایک نہیں 10 چاہیے تھے۔ جاوید دن رات کھیتوں میں پسینہ بہاتا، لیکن جو کماتا وہ بھی بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں ختم ہو جاتا۔ حلیمہ ہر رات جاگتی رہتی، کبھی ایک بچے کو گود میں لیتی، کبھی دوسرے کو۔ اس کی نیند چھن گئی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ وہ کہتی، یہ سب میرے اللہ کی امانت ہے، میں ان کی ماں ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ اب گاؤں کے لوگوں کی حقیقت سامنے آنے لگی۔ کچھ لوگ مدد کے لیے آگے آئے، کوئی دودھ لے آتا، کوئی کپڑے سل دیتا، لیکن کئی لوگ طنز کرتے، اتنے بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ کیسے پلیں گے یہ سب؟ جاوید چپ رہتا، مگر اس کے دل میں ایک آگ جلتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ باتیں کرتے رہیں گے، مگر اصل امتحان صبر اور محنت کا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ 10 بچے بڑے ہونے لگے، سب کے سب ایک جیسے حسین اور ذہین تھے، لیکن ہر بچے کی طبیعت دوسرے سے الگ تھی۔ ایک بچہ بڑا نیک اور نمازی تھا، جبکہ دوسرا ضدی اور تیز مزاج۔ تیسرا بہت ہوشیار لیکن چالاک بچہ تھا۔ چوتھا دوسروں کی مدد کرنے والا۔ پانچواں ہمیشہ خواب دیکھنے والا۔ چھٹا انتہا کا شرارتی۔ ساتواں گانے اور کہانیاں سنانے والا۔ آٹھواں خاموش اور گہرا سوچنے والا۔ نواں بچہ خوش اخلاق تھا، اور 10واں بچہ سب سے زیادہ ماں کا لاڈلا۔ ایک دن ایسا آیا کہ گاؤں میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، جاوید کی محنت ضائع ہو گئی۔ اب 10 بچوں کا پیٹ بھرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو پہلے باتیں کرتے تھے اب اور بھی زیادہ تانے دینے لگے، لیکن حلیمہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے کہا، جاوید، فکر مت کرو، اللہ نے اگر امتحان دیا ہے تو کامیابی بھی دے گا۔ ایسے ہی وہ دونوں میاں بیوی محنت کرتے رہے، اور سالوں بعد ان کے بچے جوان ہوئے۔ جب 10 کے 10 بچے جوان ہو گئے تو ہر ایک نے اپنی صلاحیت سے کمال دکھایا۔ ایک نے قرآن حفظ کیا اور امام مسجد بن گیا۔ ایک نے تجارت سیکھی اور گاؤں کے لیے سامان لانے لگا۔ ایک ڈاکٹر بنا اور سب کا علاج کرنے لگا۔ ایک استاد بنا۔ ایک کسان بن کر زمین آباد کرنے لگا۔ ایک نے غریبوں کے لیے کنواں کھدوایا۔ ایک بیٹا اشعار لکھنا شروع کر دیے۔ ایک نے گاؤں کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا شروع کر دیا۔ ایک نے بچوں کو گھر میں ہی پڑھانا شروع کیا۔ سب سے چھوٹا ماں کے قدموں میں رہتا اور خدمت کرتا۔ یوں 10 بچے اپنے اپنے مقام پر روشن ستارے بن گئے۔ آخرکار گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی تانے دیا کرتے تھے اب رشک کرنے لگے، کہتے، حلیمہ کے نصیب دیکھو، اللہ نے اسے ایسی اولاد دی ہے کہ آج سارا گاؤں پر فخر کرتا ہے۔ حلیمہ مسکرا کر کہتی، یہ میرے رب کا کرم ہے اور صبر کا صلہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز آزمائش بھی ہے اور رحمت بھی۔ لوگ باتیں ضرور کریں گے، مگر اصل کامیابی صبر یقین میں ہے۔ محنت اور دعا کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر ماں کی گود سب سے بڑی درسگاہ ہے۔